20वीं सदी का معاشی نظام کیا تھا جس میں آج کا 21ویں صدی کا شخص بھی محتاجگی کی زندگی گزار رہا ہے؟ وہ کون سے فلسفے ہیں جس نے 20ویں صدی کو تعمیر دیا، اور کیوں آج مذہب کو ہماری زندگیوں سے کیسے ختم کیا جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ چینجنگ پیٹرن ان اکنامک آرگنائزیشن۔ 20ویں صدی نے بہت کچھ وٹنس کیا۔ یہاں پہ انڈسٹری چینج ہوتی ہوئی دکھائی دی، مینجمنٹ میں اور لیبر یعنی ورکرز میں۔ مینجمنٹ رول آ گیا، مینیجر رول آ گیا، سٹاک ہولڈرز اور سرمایہ دارانہ نظام دنیا پہ نافذ کر دیا گیا۔ سرمایہ لگانے والے لوگ اب بڑی بڑی کمپنیز کو ہولڈ کرنے لگے۔ بزنس سکولز میں بزنس مینجمنٹ، اکنامکس اور یہ سب کچھ سکھایا جانے لگا۔ اب کمپنیاں بڑی بڑی پلاننگ کرنے لگی، اس جگہ سرمایہ لگانا ہے، اس جگہ نہیں لگانا، اس پروجیکٹ میں جانا ہے، اس پروجیکٹ میں نہیں جانا۔ انڈسٹری میں ایک فنڈامنٹل شفٹ آ گیا تھا۔ روبوٹکس اور میکاٹرونکس نے بہت کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، تو مینجمنٹ کا رول آ گیا انڈسٹری میں۔ اس چیز نے لیبر کو کم کر دیا انڈسٹری میں۔ اب لوگ وائٹ کالر جابز کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وائٹ کالر جابز میں جو جابز آتی ہیں وہ ہوٹل کی جابز، ریسٹورنٹس کی جابز، اس میں اساتذہ ہو گئے جو اسکول میں پڑھانے والے ہیں، ہاسپٹل میں جابز، یہ ساری وائٹ کالر جابز کہلاتی ہیں۔ جبکہ جو دوسری جابز ہوتے ہیں جیسے گاڑی ٹھیک کرنے والا، وہ وائٹ کالر جابز میں نہیں آتی، وہ ہارڈ جابز میں آتی ہے۔ کہ فرینچائزنگ شروع ہو گئی۔ اب فرینچائزنگ کیا بلا ہے؟ فرینچائزنگ ہے کہ میں ایک برانڈ کھڑا کروں۔ اب میں ملٹی نیشنل فرمز کھولوں گا۔ مطلب فرینچائزنگ یہ ہے کہ میں امریکہ میں کام کرتا ہوں لیکن میرا برانڈ اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ اب میں سورسنگ کروں گا کہ آپ میرے برانڈ کا نام یوز کر کے اپنی کنٹری میں فارم کھول سکتے ہیں۔ اگر ورلڈ وائڈ آرگنائزیشنز کی بات کی جائے تو میکڈونلڈز کی آپ ایگزامپل بالکل لے سکتے ہیں۔ میکڈونلڈ ریسٹورنٹ جو ہے وہ امریکہ میں ہے، یو ایس کا برانڈ ہے، یعنی KFC ہے، لیکن وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ انڈیا میں بھی ہے، وہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، وہ یورپین آرگنائزیشنز میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہوں نے سورسنگ کر دی ہے، اپنے برانڈ کا نام انہوں نے بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے برانڈ کا نام یوز کر سکتے ہیں، اور آپ میں جن لوگوں کو مہارت حاصل ہے چپس بنانے میں، برگر بنانے میں، انہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور نام ان کا یوز ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ KFC کی برانچ ہے، کہ میکڈونلڈز کی برانچ ہے۔ اب ادھر یہ رکے نہیں۔ ملٹی نیشنل فرمز جو ویسٹرن کنٹریز تھی، جس میں جرمنی ہو گیا، یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا، یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گیا، حتیٰ کہ جاپان وغیرہ نے چائنا جیسے کنٹریز میں یا برصغیر میں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنے بزنسز کو شفٹ کیا جائے جہاں لیبر چیپ ہے، اور ان سے وہ کام کرایا جائے جو ایک عام انسان کر سکتا ہے، اور یہ لوگ آرگنائزیشن چلائیں، برانڈز چلائیں، اور اگلی چیزوں پہ دھیان دیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ نہیں کر سکتے لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹری کے لوگ فیوچر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اربن لائف ڈیولپ ہو گئی۔ انڈسٹری لگنے سے لوگ شہروں کا رخ کرنے لگے۔ اب شہروں میں دو کلاسز ڈیولپ ہوئی، ایک اپر کلاس یعنی اپر مڈل کلاس، اور ایک ویجز کلاس یعنی لوور کلاس۔ اب اپر جو کلاس تھی وہ سرمایہ دار جو تھے، کیپٹلسٹ تھے، ان کے زیادہ قریب تھی، وہ پروفیشنز میں تھی۔ اب 20ویں صدی میں بہت ساری تحریکیں بھی چلی جس میں مارکسزم تھا۔ مارکسزم میں وہ کہتے ہیں اونرشپ دے دی جائے اسٹیٹ کو، اسٹیٹ سب کو برابر کر دے گا، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، جو کہ ناکام ہوا۔ اس کے بعد سکینڈلزم آ گیا، وہ بات کرتا ہے کہ جو ورکر ہیں انڈسٹری کے اندر ان کو سب کچھ دے دیا جائے۔ پھر ایک تیسرا نظام آتا ہے اینکرزم۔ اینکرزم کہتا ہے کہ کیپٹلسٹ اور اسٹیٹ دونوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوگا انڈسٹری کے اندر، آپ لوگوں کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے، بڑے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب لوگوں کے اندر بغاوتیں بھی شروع ہو گئی تھی، جو اربن ورکر تھے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کی میں اگر بات کروں تو وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ یورپ میں پھر ورک لائف بیلنس کچھ موجود ہے، آپ کو ویجز آورز کے بعد
کچھ سہولیات بھی ملتی ہیں, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ کو پیسہ بھی زیادہ ملتا ہے لیکن آپ کو ورک بھی ہارڈ کرنا پڑتا ہے. اور سوویت یونین جو 2 بڑی سپر پاورز تھی, اور اب چائنا میں بھی یہی ہو رہا ہے, تو وہاں پہ لوگوں کو ہارڈ ورک زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ یہ جو سوسائٹل چینج تھے یا یہ تھیوریاں تھیں وہ زیادہ اپلائی ہو رہی تھی. لیکن یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ چلاک نکلی, اس نے سوشلسٹ جو کہتے تھے کہ اب یونین ورکر یونین کو سب کچھ دے دیا جائے, تو انہوں نے ویجز کو تھوڑا بڑھا کے, انہیں تھوڑا کنڈیشنل کر کے, انہیں کچھ خوش کر کے وہ ساری تھیوریوں کو ختم کر دیا. اب یہاں پہ اسٹیٹ اور کیپٹلسٹ نے یعنی سرمایہ دار اور سودی نظام والوں نے ایک اور چال چلی. انہوں نے عورتوں کو باہر نکال دیا گھروں سے, کیونکہ عورتیں اب تک مردوں کے متحد ہوتی تھی, لیکن اب انہوں نے کہا عورتوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, عورتوں کو بھی برابر ہی حق حاصل ہے جتنا مردوں کو حاصل ہے, عورتوں کو بھی باہر آنا چاہیے, عورتیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. جب عورتیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. اصل میں جتنے لوگ باہر جاب لینے کے لیے آئیں گے اتنی مارکیٹ سیچوریٹ ہوگی, جتنی مارکیٹ سیچوریٹ ہوگی تو اتنا کیپٹلسٹ لوگوں کا ہی فائدہ ہے. اب یورپ میں کوارٹر یعنی 1.25 لوگ جو تھے وہ میڈیکل پروفیشن میں وومنز آ گئی. سوویت یونین سپر پاور اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہاف عورتیں اب باہر آ گئی کہ ہمیں پروفیشن میں داخلہ دو, ہمیں اب نوکریاں دو. وہ میڈیکل پروفیشنز وغیرہ میں داخلہ ہوگی. تائیوان میں بھی یہی ہوا اور لیٹر چائنا میں بھی یہی ہو رہا ہے. وومن اب میڈیکل پروفیشنز میں سرجنز, ڈاکٹرز اور مینجمنٹ کے رول میں سیکٹری تو آپ کو پتہ ہے ایک عورت کو ہی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مردوں کو اور باقی لوگوں کو زیادہ اچھی طرح ڈیل کر پائے. فلاسفیکل ٹرینڈز, فلسفہ کیا تھا 20ویں صدی کا؟ مغربی دنیا میں بہت سارے فلسفے شروع ہو گئے. مادیت کی دنیا ہو گئی تھی, اب پیسہ شیسہ والی دنیا ہو گئی تھی, لیکن مادیت سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر چیز میٹر پہ ایگزسٹ کرتی ہے, میٹر سے ہر چیز بنی ہے. تو یہاں پہ ایک 3 بہت بڑے آئیڈیاز آ جاتے ہیں. اب 20ویں صدی کا جو سب سے بڑا آئیڈیا آیا وہ تھا سیکولرزم. سیکولرزم کا مطلب ہے سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. یعنی پہلے دیکھا جائے تو 20ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ تھی, مسلمانوں کی بھی ایک خلافت تھی, خلیفہ فیصلہ کیا کرتا تھا. ساتھ ہی اگر یورپ میں بھی دیکھا جائے تو فرانس کا فیصلہ, اسپین کا فیصلہ, پرتگال کا فیصلہ, تو یہ سب کے فیصلے جو کیے جاتے تھے وہ پوپ کرتا تھا جو چرچ کا سربراہ ہوتا تھا. لیکن اب 20ویں صدی میں اس سے پہلے یہ سب کچھ چینج ہو چکا تھا. جو اسٹیٹ ہے وہ الگ ہے, چرچ الگ ہے, خلیفہ الگ ہے, اور یہاں پہ بھی انہی جیسا نظام ہی ہے ہمارے ملکوں میں بھی. لیکن سیکولرسٹ کہتے ہیں کہ سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمیں اب ہر وقت بائبل یا ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنا سب کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اب آ جاتا ہے پریگمیٹزم. پریگمیٹزم کہتا ہے ہمیں جو چیزیں ہیں اس کو جیسا ہے ویسے ہی دیکھنا چاہیے. مطلب یہ کہ پریکٹیکل وے نکالنا چاہیے ہر سولوشن کا. ہمیں تھیوریاں نہیں پڑھنی چاہیے ہر وقت کہ بس تھیوری پہ بلیو کر دیا بس ہمارا ہو جائے گا, اگر اوپر سے ہوا تو سب کچھ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں, پریکٹیکل وے میں ہمیں سب کچھ سوچنا پڑے گا. یہ بھی کیپٹلسٹ نظام کا ہی حصہ ہے کہ یعنی اٹھو تو صحیح, کام تو کرو, کام کرو گے تو تمہیں سب کچھ ملے گا. وہ کسی حد تک یہ بھی ہے کہ خدا محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. پریگمیٹسٹ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل ویو لگا لو ہر چیز کا, اس چیز کو ایسے سالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے یہ چیز لائی, یہ چیز مل گئی, چلو سالو ہو گیا. اب ایک اور فلسفی آتی ہے, ایکسٹینشنلزم آتا ہے. اب انٹینشنلزم کیا بلا ہے؟ انٹینشنلزم یہ کہتا ہے کہ ایگزسٹنس پروسیڈ ایسنس. ایسنس یعنی جو ہیومن بینگ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اسے کیا چاہیے یا نہیں چاہیے. یعنی میرا بلیف الگ ہو سکتا ہے, جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کا بلیف میرے سے بالکل مختلف ہو سکتا ہے. ہر انسان الگ ہے, ہر ایک کا فنگر پرنٹ بھی الگ ہے, ہر ایک الگ چیزیں لے کے پیدا ہوتا ہے, ہر ایک الگ گفٹس لے کے پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جو ایکسٹینشنلزم ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کا ایسنس الگ ہے, ہر ایک الگ ہے, تو ہر ایک کو زندگی گزارنے کا حق بھی الگ ہے. انہی چیزوں پر آج کی ویسٹرن سوسائٹی کھڑی ہے. سیکولرزم ورسز ریلیجن. سیکولرزم سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. ریلیجن کے جو لوگ تھے یعنی مذہبی جو لوگ تھے ان میں اب جنگ بھی شروع ہو گئی تھی 20ویں صدی میں.
سیکولر جو آئیڈیاز تھے وہ بہت اوپن مائنڈیڈ آئیڈیاز تھے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو خطرہ تھا کہ اس سے ہمارے مذہب کے اوپر برے اثر پڑیں گے۔ کرسچن جو لوگ تھے اور جو کچھ یہودی تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اسپریچویلٹی کی طرف جانا چاہیے، روحانیت کی طرف جانا چاہیے، اس سے ہمارا مذہب خراب ہوگا۔ خود ویسٹ میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا اب جو ویسٹرن سوسائٹی نیچے کی طرف جائے گی۔ اگر بات کی جائے انڈیا کی اور جو کنفیوشس فلسفی جو چائنا میں نے آپ کو بتائی، انہوں نے کہا ہمیں ریکنسائل کرنا چاہیے، مکس کرنا چاہیے، مکس کر کے انہوں نے بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں یہ سب کچھ کرانا شروع کر دیا۔ جو جمال الدین افغانی اور محمد عبدو تھے وہ مسلمانوں میں جا کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویسٹرن ویلیوز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی تو مرج نہیں ہو سکتی لیکن فیوزڈ ہو سکتی ہیں، اسی کچھ باتیں مانی جا سکتی ہیں جن کا حکم اسلام میں بھی ہے کہ ان چیزوں کو مانو، اس عورتوں کو حقوق دو گے، لیکن انہوں نے کچھ ایکسٹرا اور الگ چیزیں طرح سے بیان کر رہے ہیں، وہ تو اسلام میں بھی ہے۔ لیکن کچھ ٹریڈیشنلسٹ بھی تھے، ہندو بھی تھے، کنفیوشس بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، انہوں نے تو ٹوٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ سیکولرزم کیا ہے بھائی، کیا ہے یہ؟ تو سعودی عربیہ کی جو منارکی تھی اس نے اسٹرکٹ وہابی اسلام پہ اپنی کنٹری کو بیسڈ کیا۔ باقی ایران، شاہ ایران جیسے جو تھا وہ بھی بالکل سیکولرسٹ ہو گیا تھا، باقی کنٹریز بھی سب کچھ سیکولرسٹ ہو گئی تھی۔ آج کا سعودی عربیہ تو بھائی وہ خود سیکولرسٹ ہو رہا ہے۔ تو سیکولرسٹ میں جنگ شروع ہو گئی۔ اب ریلیجن جو تھا اور سیکولرسٹ تھے ان کی جنگ آگے چلتی گئی، لیکن جو کنٹریز ورلڈ وار 2 کے بعد برٹش سے آزاد ہوئی تھی جس میں انڈیا، پاکستان وغیرہ بھی شامل ہیں، انہوں نے جو اپنی کنٹری تھی وہ ڈیموکریسی پہ کر دی۔ ڈیموکریسی بھی ایک ویسٹرن سیکولرسٹ ویلیو ہی ہے۔ ہم اگر ٹوپی کراتے رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اصل میں ہمارا نظام سارا جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہی بیسڈ ہے۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے سیکولرسٹ نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن جب لیٹر پارٹ آیا اس سینچری 1950-60s میں تو ہم نے ایک فنڈامنٹل شفٹ دیکھا جہاں پہ اسرائیل کی جو بنیاد رکھی کہ وہ جوئش فنڈامنٹلسٹ پہ رکھی گئی، ساتھ ہی ایران میں شیعہ انقلاب آ گیا، ساتھ ہی ویسٹ کے اندر بھی بہت ساری لوگوں نے کہا ہمیں چرچ کو ماننا چاہیے، فرانس اور جرمنی میں بھی بہت سارے مظاہرے شروع ہو گئے۔ تو شروع کی صدی میں تو لگ رہا تھا کہ سیکولرسٹ جیت گئے ہیں، لیکن لیٹر پارٹ میں ان چیزوں نے افیکٹ کیا اور سیکولرسٹ ویلیو کو کن چیزوں نے ختم بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن ابھی بھی مذہب بہت سارے لوگوں کی جان ہے، بہت سارے لوگوں کی شان ہے، اور سیکولرسٹ ویلیو بھی اپنی جگہ ایک الگ اہمیت رکھتی ہیں۔ سوشل تھاٹ ان دا کرنٹ ایرا، سوشل تھاٹ میں جو سب سے بڑا تھاٹ جو تھا وہ نیشنلزم تھا۔ 14 اگست پاکستان آزاد ہوا، ہم پاکستانی ہیں، 15 اگست ہم انڈینز ہیں، ہم بنگالی ہیں، یہ سب نیشنلزم ہی ہے جس نے پروان چڑھایا۔ لیکن بعد میں ایک گلوبل پرسپیکٹو بھی جمع ہوا جب یونائٹڈ نیشنز بنایا گیا کہ سارے نیشنز جو ہیں وہ مل کے بات کریں، اور یورپ میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یورپی یونین قائم ہو چکی ہے۔ انہوں نے 2 جنگیں لڑی، لیکن اس کے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ نیشنلزم کو ڈکلائن پہ جانا چاہیے۔ انڈیا بھی اسلحہ خرید رہا ہے، پاکستان بھی اسلحہ خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی، انہیں 2 جنگیں کرنے کے بعد سمجھ میں آ چکی تھی۔ نیشنلزم جو تھا وہ امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اور سوویت یونین 2 سپر پاور تھے، تو وہ نیشنلزم پہ ہی سپر پاور باندھ رہی تھی کہ امریکنز آر سپیریئر، تو ایک طرف سوویت یونین اور رشینز آر سپیریئر۔ ساتھ ہی ایک اور چیز پروان چڑھی، وہ تھا لبرلزم۔ آئی ایم لبرل۔ لبرلزم جو تھا وہ 1960s میں پروان چڑھا جب مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے بلیک افریقن امریکنز کے حقوق کے لیے بات کی۔ اس سے پہلے بلیک جو افریقنز کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اب بھی کچھ اتنا اچھا نہیں کیا جاتا لیکن تب تو بہت ہی برا کیا جاتا تھا۔ اب لبرلزم صرف وہاں پہ قائم نہیں رہا، بہت بھی کنٹریز میں لبرلزم پھیل گیا جس میں افریقن امریکنز کو تھوڑی سہولتیں ملنا شروع ہو گئی۔ اب 20ویں صدی میں 2 کے بعد کا ایرا آتا ہے جو ایرا تھا سوویت کا اور سوشلی ڈیموکریسی والی کنٹریز کا۔ جو سوویت کی جو ڈکلائن تھی اس میں ایسٹرن یورپ آ گیا اور سوویت یونین آ گیا، اور دوسری طرف
ویسٹرن کنٹریز آ گئی، فرانس، جرمنی وغیرہ. لیکن بعد میں کولڈ وار ہوتی ہے. کولڈ وار 1991 میں ختم ہوئی جب سوویت کا جھنڈا نیچے آ گیا اور رشیا کا جھنڈا اوپر لگ گیا، اور نیرو یعنی تھوڑا سا ڈیفرنس رہ گیا ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ میں. تو یہاں پہ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ورلڈ وار 2 کا بلڈ اپ ہوا اور کیسے ناززم، فاشزم اور یہ چیزیں پھیلی اور دنیا ایک دوسری بہت بڑی جنگ کا کیسے حصہ بننے جا رہی تھی.